جی السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کی قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ بہت بہت شکریہ اگین آپ کا سر، آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ ایکچولی تھوڑا سا بزی تھا میں بھی، تو بس بعد میں ہی کچھ ٹائم بعد ہی آپ سے رابطہ ہو سکا میرا۔ آپ بھی ذرا بزی ہوتے ہیں، میں بھی تھوڑا بزی تھا ایکچولی۔ سٹوری آپ کو بتانی تھی، سنانی تھی اپنے ناظرین کے لیے۔ ایک نئی سٹوری آئی تھی، لیکن یہ سٹوری جو ہے میرے اپنے اوپر جو ہے نا بیتی ہوئی ایک سٹوری ہے، باہر سے کسی کی یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر باہر کی سٹوریز کچھ نہ کچھ فیک بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسا کسی بھی بندہ کتنا یقین کر سکتا ہے، ہاں اتنا قریبی ہو، دوست بھائی ہو، اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اچھی کوئی سٹوری سنائے گا اور سیدھی بات ہی کرے گا۔ خیر، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں شارٹ ہی تھوڑا سناؤں گا، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ آج کل، آپ کو پتہ ہے، آج کل دور ایسا ہے کہ ہر بندہ بزی ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت اچھی اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں، جو سن کے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو بہت بہت شکریہ اگین۔ سٹوری سنانے سے پہلے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں ان میں بہت بڑا ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سٹوری میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، لیکن وہ سمجھنے والوں کے لیے۔ جو سمجھنے والا نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی سبق نہیں، لیکن جو سمجھنے والے ان کے لیے بہت سبق ہے۔ اچھا، سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کچھ ایسے کہ چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کا دن ہوتا ہے، اور میں ایک شاپ میں کام کر رہا تھا۔ شاپ میں چھٹی تھی، چھٹی کی ہونے کی وجہ سے میں آؤٹنگ کے لیے باہر جانے کا ہم نے پلان بنایا۔ اب ہوتا کچھ ایسا ہے کہ سنڈے ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، فرسٹ ٹائم مارننگ ٹائم کچھ بھی پروگرام نہیں بنتا، اس سے ایک دن پہلے بھی پروگرام نہیں بنتا۔ یوزلی ہم پروگرام بناتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے فرینڈز آپس میں پہلے سے بات کر لیتے ہیں، ہاں بھائی ہم نے ایسے جانا ہے، ادھر جانا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، پورا ایک تیار ہوتا ہے، سب پورا پلان بناتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا کچھ تھا، بس اللہ کی مرضی کہہ سکتے ہیں اس کو، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں شاید وہ چیز بتانی تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے اس جگہ پہ، جو بھی تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، پھر بھی اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اس حادثے کے بعد بھی ہم بچے ہیں رہے، اور الحمدللہ۔ خیر، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، فرینڈ سے بات کر رہا تھا، گپ شپ لگا رہا تھا، اچانک میں نے اس کو میسیج کر دیا۔ میں نے کہا یار ایسے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں۔ پوچھنے لگا کدھر، میں نے اس کو جگہ بتائی، نکل گئے ہم۔ ایک کشمیر میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں شیرو تارا۔ اب وہ جنگل ایسا ہے کہ جنگل ایریا ہے پورا، گھر وغیرہ بھی ہیں لیکن آبادی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے بھی ہاں کر لی، میں نے بھی اس کو بول دیا اوکے۔ پھر میں نے اس کو بولا تھوڑا سا، کیونکہ بائک تھا ہمارے پاس، میں نے کہا تھوڑا سا بائک کا میں کام کرا لوں، کٹنگ وٹنگ کرا دوں، تم ایسا کرو کہ تم آؤ، پھر اکٹھے ادھر سے چلے جائیں گے۔ اس نے بولا اوکے۔ میں لے کے گیا بائک کو بازار میں، اس کا وہ ویل پچھلا ٹائر کھول کے اس کو صفائی کروا کے اچھے سے سیٹنگ کروا دی، اس کی چین وغیرہ یہ سب کچھ سیٹنگ ہو گئی، اچھا ہو گیا۔ ابھی میں نے اس کو کال کی، اس نے بولا اس جگہ پہ آ جاؤ، مجھے پک کر لو۔ میں گیا، اس کو پک کیا۔ خیر گپ شپ لگ گئی، چلتے چلتے راستے میں رکنا، کھانا پینا، گپ شپ، پکچریں، یہ جو آؤٹنگ میں آپ کو پتہ ہے۔ اور مزے کی بات ہم دو ہی تھے، جو اور دو لڑکوں کو جو فرینڈ سے بات کی ہم نے، وہ منع کر دیا، انہوں نے بولا ہمیں گھر میں کوئی کام ہے، ایسے کوئی بہانہ کر کے سائڈ میں ہو گئے۔ خیر، ہم نے تو پروگرام بنا لیا تھا، تو نکل گئے۔ 12-1 بجے کا ٹائم تھا دن کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب بندہ جاتا ہے دور تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی کچھ مسئلہ۔ خیر جاتے ہوئے ہم گئے، بالکل ٹائر بائک کا صحیح، ٹائر بائک کا انجن صحیح، سب کچھ صحیح، مطلب A1 چیز، کوئی ٹینشن نہیں۔ گئے، ہم نے کھایا پیا، ٹرپل میلہ کیا۔ خیر جس ٹائم ہم ادھر پہنچے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ کافی دور ٹائم بعد ہم پہنچے ادھر۔ 12-1 بجے نکلے وہاں سے، تو سمجھ لیں حساب لگا لیں 1 بجے کے بعد شام کا 4-5 بجے 6 بجے شام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی اذانیں ہمیں ہو گئی اس جگہ پہ، جس جگہ پہ ہم نے جانا تھا۔ اچھا میرا فرینڈ تھا، اس کو ظاہر ہے وہ اور تھوڑا سا وہ کہتا ہے یار تھوڑا آگے چلتے ہیں، آگے آگے کرتے کرتے ہم آگے چلے گئے۔ ہم نے کہا اوکے نو پرابلم۔ خیر چلے گئے آگے، جس ٹائم تو 1 سے 2 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا تقریباً، اتنے آگے ہم گئے۔ بیٹھ کے گپ شپ لگائی، کھانا وانا کھایا، سب کچھ ٹھیک ہے، نارملی سب کچھ تھا، کچھ بھی ٹینشن پریشان۔ خیر واپسی
اب اس کو بھی میں نے بولا کہ چلتے ہیں، وہ بھی تیار ہو گئے، میں نے کہا چلتے ہیں۔ وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی کبھی جو ہے نا آپ کو کچھ چیز روک لیتی ہے، اور اس چیز کی ہر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں آ رہا تھا، میں جو راستے میں میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ ایک جگہ ہوٹل آیا، ہوٹل پہ ہم رکے، میں نے کہا یار چائے پیتے ہیں، چائے پی کے اچھا میں رکا جو ہی نا، تو میرے دل میں ایک ایسے خیال سا آیا کہ رک جاتے ہیں آج ادھر، اور صبح پھر تھوڑا گھوم پھر کے چلے جائیں گے۔ میرے دل میں ایسے خیال سا آیا، میں نے اس سے کہا یار ایسا کرتے ہیں رک جاتے ہیں، تو گھوم پھر کے صبح چلے جائیں گے، کیا مسئلہ ہے، بائک ہے، سب کچھ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پیٹرول بھی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس نے بھی بس کچھ مطلب نارمل ہاں کی، لیکن بعد میں اس نے کوئی 10 منٹ بعد جو ہے نا اس نے بولا نہیں بھائی چلیں گے، گھر میں ہمارا سب ویٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے جانا پڑے گا۔ میں نے اس کو پھر ایک دو بار پوچھا، میں نے کہا رک جاتے ہیں یار، کیا ہو گیا، گھومتا پھرتا رہتا بندہ تو رک جاتا ہے، کیا ہو گیا۔ خیر اس نے پھر بھی بات نہیں مانی۔ چلو میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے، ابھی صحیح ہے، اگر وہ بھی جا رہا ذرا جنگل ہے، حالانکہ میں جنگل یا ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا، میرا ایسے دل منع کر رہا تھا کہ نہیں جاؤ نہیں جاؤ واپس، ایسا ایک دل میں خیال آ رہا تھا، لیکن خیر کوئی نہیں، ہم نکل گئے، گپ شپ میں پھر نکل گئے، تھوڑا کھانا وانا لیا ساتھ میں، کھاتے کھاتے کچھ چھوٹا موٹا انجوائمنٹ کی چیزیں لے لی، کھا لی، نکل آئے ہم۔ اچھا جب نکل آئے نا تھوڑا نیچے آ رہے تھے یار، ہم بہت اونچی جگہ پہ گئے ہوئے تھے، بہت بڑی پہاڑی ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، پورا جنگل ہے، تو جاتے ہوئے تو بالکل ٹھیک گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، گاڑیاں تھی، رش تھا۔ سنڈے والے دن اکثر جو ہے نا لوگ چھٹی ہوتے ہیں تو لوگ ریسٹ کرتے ہیں گھروں میں، تو اس لیے جو ٹریفک ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے روڈ پہ۔ ہم آ رہے تھے واپسی آتے وقت، تقریباً ہمارے گھر سے آپ سمجھ لیں کہ 100 کلومیٹر ہوگا تقریباً، یا 80-90 کلومیٹر دور جس جگہ پہ ہم پہنچے نا، تو کیا ہوا کہ اب ہم دونوں آپس میں گپ شپ لگا کے صحیح طریقے سے جا رہے ہیں، کوئی ٹینشن پریشان نہیں، چلتے چلتے کیا ہوا ایک موڑ آیا، جب موڑ آیا نا موڑ سے میں اس سے مذاق کرنے لگا، میں نے کہا یار دیکھو یار موڑ کتنے گندے گندے موڑ ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے، میں نے ایسے ہی بولا یار اللہ نہ کرے بندہ کسی نیچے گر جائے تو کیا ہو جائے، ایسے میں اس سے بات کرا۔ یہی بات میں نے مکمل جو کی تھی، اتنی دیر میں اوپر سے کوئی چیز آ کے ہمارے اوپر کسی چیز نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کی لیے وہ چیز کچھ ایسی لگ رہی تھی جیسے روئی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، اور وائٹ فل وائٹ تھی وہ، اور اس کے پنجے تھے بہت بڑے بڑے، یہ مجھے یاد ہے آج بھی، ناخن تھے اس کے بڑے بڑے۔ اس نے مجھے جب اس نے مجھ پہ اٹیک کیا نا، رائٹ سائڈ سے اوپر کی طرف سے ایسے یہ کاندھے کی سائڈ پہ، مجھے اس کا ناخن لگ گیا بہت زور کا، تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کسی نے سوئی گھسائی ہے، مجھے ایسا لگا، میں نے ایک دم سے وہ اس کو پکڑ کے نا ایسے پھینکا، تو وہ دور تو نہیں گئی، وہ جا کے میرے فرینڈ کے اوپر گر گئی۔ اب جب فرینڈ کے اوپر گری، فرینڈ نیچے گر گیا بائک سے، چلتے ہوئے بائک سے نیچے گر گیا۔ آپ خود سوچیں کہ چلتے ہوئے بائک سے بندہ نیچے گر جائے تو کیا ہوتی ہے حالت۔ اچھا پھر ایسا ہوا کہ چلتے چلتے جب ظاہر دوست بھی نیچے گر گیا، اور جب دوست نیچے گرا نا تو میرا بائک ان بیلنس ہو گیا، اور ہمیں بائک نیچے کی طرف گر، ظاہر موڑ تھا، موڑ سے نیچے کھائی تھی بہت بڑی، اب میں نے سارا فوکس اپنے بائک پہ کر دیا کہ کہیں نیچے نہ گر جائے بائک، اور وہ سنبھالتے 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 میں نیچے اتر گیا، تھوڑا زیادہ روڈ سے تھوڑا سا آگے چلے گیا۔ اچھا سب سے عجیب بات اس کا اسٹوری کی، سب سے عجیب بات جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ میرے فرینڈ کو سمجھ آئی، اور میں نے جن سے یہ اسٹوری شیئر کی ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، کامنٹ سیکشن میں لازم آپ کی بات بتائیں، کیا ایسے آپ کو کبھی ایسا لگ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بائک کے اوپر کچھ چیز گرے اور بائک کا سلنسر اور پلس چین ٹوٹ جائے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بائک کی ایسی جگہ پہ لگی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر کسی چیز کا گرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ کوئی چیز اس کے اوپر ڈائریکٹ گرے، ہاں ڈائریکٹ گرے ٹوٹنے کا تو وہ تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کچھ چیز گری ہی نہیں ہے، ٹوٹی، وہ ٹوٹ کیسے سکتا ہے، سوچنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور سب سے پہلے اسپیشل میں ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ شاید دماغ میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بائک خستہ حال تھا یا بائک خراب تھا، بائک بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ مجھے بائک چلاتے ہوئے 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس ڈرائیوری کا مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ بائک میں چھوٹی سی آواز کا بھی مجھے پتہ چلتا ہے کیا ہے، لیکن سوچنے کی سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یاہر بائک کے اوپر کیا چیز آگے لگی ہے کہ بائک کا سلنسر تک ٹوٹ گیا۔ آپ امیجن کریں کہ بندے کا جنگل ہو، گھنی رات ہو، اور ایسا انسان کے ساتھ واقع ہو جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہوا،
خیر میرا فرینڈ جب نیچے گرا، اب میں نے بائک کو سنبھالتے سنبھالتے جب میں نے بائک روکا، اور بائک روکتے میں فرسٹ ٹائم ہی بائک کو میں چھوڑ کے اپنے فرینڈ کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. میں ڈر گیا، میں نے کہا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب میں نے بھاگتے ہوئے جب یوں دیکھا اس کو، اس کے منہ پہ، ٹانگوں پہ، بازو پہ کوئی جگہ اس کی بچی بھی نہیں تھی جہاں اس کو لگی نہ ہو. اچھا میں نے جو ہی اس سے ایک دم سے میں نے دیکھا نا، میں اس کو ڈر گیا کیونکہ اس کو خون بہت نکل رہا تھا. خیر میں نے اس کو بٹھایا، تھوڑا اپنے شرٹ سے صفائی شفائی کی، رومال تھا، ایسے ٹیشو تھے، سب جو بھی تھا میرے پاس سب کچھ میں نے اسے تھوڑا کیا کہ خون بند ہو جائے. خیر خون تو تھوڑا کنٹرول میں ہوا، اور وہ جگہ ایسی تھی گائز کہ وہاں سے ایک گاڑی آ گئی بیک سائڈ سے. ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ نہیں روکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ ڈرتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، ایسے ایسے کچھ آپ کو تو بہتر پتہ ہے، آپ اس چیز میں جانتے ہیں. تو خیر جب پھر اسی ٹائم ہم نے اتنی مشکل میں پڑ گئے، ظاہرا بائک ٹوٹ گیا، بائک کا سلنسر ہی کسی کام کا چل رہا، بائک کا سلنسر کے بغیر تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بائک کا چین ٹوٹ جائے تو بندے کا کیا کر سکتا ہے. اور مزے کی بات کہ چین ایسا ٹوٹا کہ غراری ٹیڑھی ہو گئی. میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہ میں نے زور کی بریک ماری، نہ میں نے ایسا کچھ عجیب کیا، میں نے اب صرف بائک سنبھالا. اور خیر یہ سب کچھ ہو گیا. ہونے کے بعد میں نے جس ٹائم میں اس ٹائم میں تو مجھے بالکل وہ نہیں تھا، کیونکہ دوست کی بہت ٹینشن تھی، دوست کو بہت لگی ہوئی تھی. میں تو بچ گیا، مجھے صرف ایک پیچھے ناخن لگے ہوئے تھے دو تین، باقی مجھے کچھ نہیں ہوا تھا زیادہ، لیکن دوست کو بہت لگی ہوئی تھی. خیر دوست کو جب پھر میں ایک جگہ پہ پہنچے، میڈیکل اسٹور کہہ دیں اس کو، چھوٹے سا ایک میڈیکل اسٹور ہی تھا، ہاسپٹل تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا اس جگہ پہ، بند تھا سارا کچھ. تو خیر میڈیکل اسٹور پہ پہنچے، میں نے پٹی شٹی اس کو کرائی، ٹیکا وغیرہ لگوایا. روڈ پہ گرنے کے بعد ذرا ٹیکا لازم ہوتا ہے، پھر وہ لگایا. پھر میں نے اپنا جو بیک سائڈ پہ جو مجھے چھوٹے چھوٹے وہ نشان لگے ہوئے تھے وہ میں نے اس کو اوپر وہ دوائی لگوائی، سارا کچھ کیا، ٹریٹمنٹ کیا. کرنے کے بعد پٹی شٹی کر کے ہم نے لوگ نے پھر تھوڑا ریسٹ کیا. اب ادھر ہی ہوٹل میں ایک ہوٹل میں جگہ لی اور ادھر ہی ریسٹ کر دیا. خیر ریسٹ کیا، رات کو سو گیا ہم اس ٹائم، کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم تو بری حالت تھی، اس ٹائم تو کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے سیدھا بولا کہ ابھی سو جاؤ، صبح بات کریں گے. سو گئے ہم. صبح فرسٹ ٹائم اٹھے جس ٹائم میں، اس کو تو بیچارے کو لگی ہوئی اتنی تھی کہ اس کو اٹھا ہی نہیں جا رہا. اس کی چیخوں کی آوازیں، ہائے میں مر گیا یہ. خیر بڑی مشکل سے میں نے اس کو سارا دیا، اٹھایا، سب کچھ کیا. پھر میں نے اس سے پوچھا یار آخر کیا تھا، تو مجھے ابھی بتاؤ کہ کیا تھا، رات کو تو میں نے تم سے بھی اس نے بولا یار میں نے آج تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی، کچھ روئی ٹائپ تھی، کچھ ہوا میں اڑا تھا، اور اس نے میرے سر پہ میرے دل کے اوپر ایسے پنجہ رکھا ہوا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھی وہ کیا چیز ہے، اور اس کے پنجے کی وجہ سے اس کا اتنا وزن مجھے لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بالکل اندر گھسنے لگوں. لیکن میں نے جس نے دعا پڑھی نا، بسم اللہ جو اسٹارٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا، وہ چیز غائب ہو گئی. اور واللہ وہ باغی نہیں ہے کچھ بھی نہیں، غائب ہو گئی ایک دم سے. اور اسی رات میں جس ٹائم ہم آ رہے تھے راستے میں، ادھر کے مقامی لوگ ہمیں ملے. مقامی لوگوں نے بولا کہ بھائی آپ اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہم لوگ ادھر مقامی نہیں ہیں، ہم لوگ گھومنے آئے تھے. ایسے ایسے ان سے بات کی. انہوں نے بولا بھائی یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہ بہت وزنی ہے، یہاں پر اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، اکثر یہ چیزیں ادھر سے 2 بار گاڑی نیچے گئی ہے، اور لوگ تو ایک تو ڈرائیور ہی مر گیا بلکہ وہ بول رہے. تو باقی یہ ہے کہ انہوں نے پھر ہمیں، بڑا اچھے لوگ تھے ماشاء اللہ، انہوں نے ہمارا بڑا خیال کیا. انہوں نے بائک کو سیٹنگ کرنے کی کوشش کر کے دی کہ سیٹنگ ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی. خیر ان کا اللہ بھلا کرے، آج پتہ نہیں وہ کہاں پر ہوں گے. تو گائز یہ اسٹوری تھی پوری. پھر ہم لوگ گھر پہنچے، ٹھیک ہے. پھر گھر میں پہنچنے کے بعد ظاہر ہے گھر والوں سے بےعزتی بھی تو کھانی تھی، ٹریٹمنٹ وہ بھی ہونا تھا، سارا ہوا. پھر ہم نے 2 3 ایسے کسی سے بات نہیں شیئر کی. پھر اس کے بعد جب بات تھوڑی پرانی ہوئی، پھر سب سے شیئر کی یار یہ ہمارے ساتھ ہوا. پھر ہم لوگ بعد میں پھر جب گھر پہنچے، اپنا بائک شائک سیٹنگ ویٹنگ سب کچھ کی، اس کے بعد پھر وہ دن اور یہ دن آج اس بات کو تقریباً کم سے کم 5 6 سال ہوئے ہوں گے. لیکن میں نے اس کے بعد رات کو سفر نہیں کیا، اور وہ بھی بائک پہ نہیں کبھی کبھی کیا. اگر کیا ہوگا گاڑی پہ کیا ہوگا. اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا بھائی والا، کبھی بھی بائک پہ رات کو اسی جگہ پہ سفر مت کریں کہ آپ کے اوپر ایسا کچھ حادثہ آ جائے. خدا نہ خاصہ ہم اس دن مر جاتے، ہماری تو ڈیڈ باڈی بھی کسی کو نہ ملتی تھی جلدی جلدی، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی. تو الحمد للہ، شکر الحمد للہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الحمد للہ زندہ ہیں. تو بس دعا سب کے لیے یہی ہے کہ اللہ سب پہ رحم کرے، اور سب اس اسٹوری سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. میرا کہنے اسٹوری سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، تاکہ یہ، کیونکہ ہماری لائف میں بہت بڑی ایک ہمارے لوگوں کے دماغوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، نا جی جو بھی ہوگا جی دیکھا جائے گا، جی دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب آپ بندہ مر جائے پھر دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پہلے اپنی کیئر کریں، اس کے بعد اور بات کریں.
سب سے پہلے اپنی کیئر ہے، اپنی کیئر لازم ہے. تو بہت بہت شکریہ سر، آپ کا ٹائم تھوڑا سا لے لیا میں نے. تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، بات کریں گے. ٹائم صرف آپ ہمارے لیے نکالیں، ہم بھی ٹائم آپ کے لیے نکالیں گے. بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو.